السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نور من نور اللہ۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قرآن حکیم احکم الحاکمین کا کلام ہے، اس سطوت اور جبروت والے بادشاہ کا کلام۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے محبوب اپنے رب کی کبریائی بیان کریں اور کمال درجے کی کبریائی بیان کریں۔ سورۃ القریش 106 چیپٹر اور 30ویں پارے کی سورت ہے۔ مختصر صورت میں 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر یاد کروایا، قریش کو ریمائنڈ کروایا۔ اس صورت کو سورت ایلاف بھی کہتے ہیں۔ ایلاف کے معنی مانوس کرنے والے، یعنی دلوں میں محبت پیدا کرنے والے۔ اس صورت کا سورۃ الفیل سے گہرا تعلق ہے۔ حضرت ابن ابی کعب کے مصحف میں یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ لکھی ہوئی ہیں، اور نیز ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کو ملا کر پڑھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کے سرکاری نسخے قرآن پاک کے مصحف اسلامی ممالک میں بھجوائے تو ان دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اس وقت سے یہ صورت الگ الگ صورتوں میں کی حیثیت سے لکھی جاتی ہے۔ ہاشم حضرت عبد المطلب کے والد اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ سب سے پہلے ان کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے جو عرب کے راستے سے بلاد مشرق، شام، مصر اور ایران کے درمیان ہوتی تھی۔ حج کے زمانے میں قریش جس فیاضی کے ساتھ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اس بنا پر لوگ جو تھے وہ قریش کے بڑے ہی احسان مند تھے۔ پھر جو روابط تجارت کے درمیان انہوں نے قبائل اور ریاستوں کے لیے کیے، جو تعلق، ان کی وجہ سے انہیں اصحاب الایلاف کہا جاتا تھا، جس کے معنی الفت پیدا کرنے والوں کے ہیں۔ قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی قریش کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلہ باہر جاتا تھا اور وہاں سے اشیاء تجارت جو تھا وہ خرید کر لاتے تھے۔ سردیوں میں یمن جو گرم علاقہ تھا، گرمیوں میں شام کی طرف جو ٹھنڈا تھا۔ خانہ کعبہ کی خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب قریش کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو کہ تم جو گرمی اور سردی میں 2 سفر کرتے ہو، اس احسان کی وجہ سے کہ یہ مکہ اللہ کے رب کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عصمت عطا فرمائی، اہل عرب کو معزز کیا۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا یہ سفر ممکن نہ تھا۔ اس دور میں پورے عرب کا یہ حال تھا۔ عرب میں پورے ملک میں کوئی شخص رات کو چین سے نہ سو سکتا تھا۔ راتوں کو پورے خاندان کے خاندان جو تھے وہ قتل کر دیے جاتے تھے۔ قتل و غارت، اور تجارتی قافلہ گزرتا تھا اس سے بے شمار تجارتی ٹیکس لیتے تھے اور بیگیا ان کے قافلے لوٹ لیتے تھے۔ یہ صرف اللہ رب العزت نے، اس گھر کے کعبہ کے متولی تھے قریش، ان کو یہ اجازت تھی کہ اگر قریش کا ایک شخص بھی کہتا تھا انا من الحرم، کہ میں حرم سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس کو وہ امن کے ساتھ جو تھے وہ گزرنے کی اجازت دیتے تھے۔ 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اور ہر شخص یہ مانتا تھا یہ ان کا رب نہیں۔
ان کا رب تو رب العالمین ہی ہے، یعنی اللہ ہی رب العزت جو ہے وہ ان کا رب ہے۔ اور اور کہا کہ اسی عزت و جلال والے رب نے اصحاب الفیل کہ کیسے ابرہہ کو اور اس کے 60,000 فوجیوں سے کیسے ابابیلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امان دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہا کہ پھر تم اس عظمت و جلال والے رب کی عبادت کیا، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اس 4 مختصر آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اس رب کعبہ کی خدمت کرو اور اس کے ساتھ اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس رب العزت نے تمہیں خوف میں، یعنی بھوکے مر رہے تھے قریش، اور اس کے بعد اللہ مکہ میں آنے کے بعد خانہ کا اللہ کے گھر میں اللہ نے ان کو بافراخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور بے شمار رزق اور اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بافراخ جو تھا وہ رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ سورۃ القریش اور سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کا ایک ساتھ ریگولر نمازوں میں پڑھنا بے شمار برکتوں اور نعمتوں کا باعث ہے۔ یہ ارشاد محمد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص باقاعدگی سے سنت نمازوں میں سورۃ الفیل اور سورۃ القریش پڑھتا کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں اس کے مقدر میں لکھی جاتی ہیں، اور اس کو 7 طواف اور اعتکاف کرنے کا اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سورۃ القریش کا پڑھنا اگر کھانے میں زہر بھی ملا ہوا ہو تو اثر نہیں کرے گا، فوڈ پوائزننگ نہیں ہوگا، کھانا بیماری نہیں صحت بنے گا، وہ کھانا اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا بلکہ نیکی کا ذریعہ بنے گا۔ وہ کھانا جس پر سورۃ القریش پڑھی جاتی ہے وہ ٹمی میں جا کر عبادت کرتا ہے، کھانا بھی شکر کا ذریعہ بنتا ہے، نیکی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوسری بار قرآن یعنی سورۃ لیلاف قریش پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے شاندار دسترخوان عطا کرے گا۔ تیسری بار لیلاف قریش اپنے کھانے پر دسترخوان پر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 7 نسلوں کو 7 لاجواب دسترخوان عطا کرے گا۔ رزق فراخ ہوگا تو دسترخوان جو ہے وہ فراخ ہوگا، یعنی اس کے پڑھنے سے وَآمَنَهُمْ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم من خوف، وہ رب العزت جس نے تمہیں بھوک سے نجات اور خوف سے امن عطا کیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت کے پڑھنے سے بے شمار نعمتیں اور بے شمار ہر خوف سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پناہ دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی عظمت، اللہم اکرمنا بکرامت القرآن، اللہم اشرفنا بشرافت القرآن، اللہم ارحمنا برحمت القرآن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔